آج کے دن یعنی 31 جولائی 1658 عیسوی کو اورنگزیب نے ہندوستان میں مغل سلطنت کے شہنشاہ ہونے کا اعلان کیا۔ شاہ جہاں کی علالت کے بعد مغل سلطنت میں وراثت کی جنگ شروع ہوئی، جس میں اورنگزیب فتح یاب ہوا۔ جولائی 1658 عیسوی کو اورنگزیب نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ اورنگزیب نے تقریباً 49 سال ہندوستان پر حکومت کی اور اس کی حکومت بے مثال تھی۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اورنگزیب ابو المظفر محی الدین عالمگیر کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کی اور فحاشی کا انتصاد کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دی۔ قوال، نجومی اور شاعر موقوف کر دیے گئے۔ شراب، افیون اور بنگ بھی بند کر دی گئی۔ درشن جرکا کی رسم ختم کی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا موقوف ہوا۔ سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم ہوا۔ کھانے کی جنسوں پر سے ہر قسم کے محصول ہٹا دیے گئے۔ اورنگزیب عالمگیر بڑا متقی، پرہیزگار، مدبر اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا۔ خزانے سے کبھی بھی ذاتی حرج کے لیے ایک پائی بھی نہ لی۔ قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا تھا۔ اس کے خطوط رکعت عالمگیر کے نام سے مرتب ہوئے۔ اس کے حکم پر نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک مجموعہ فتاوی تصنیف کیا گیا، جسے تاریخ میں فتاوی عالمگیری کہا گیا۔ فتاوی عالمگیری فقہ اسلامیہ میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ بعض علماء نے اورنگزیب عالمگیر کو اپنے دور کا مجدد بھی قرار دیا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے 1665 عیسوی میں آسام، بہار اور چٹاگان فتح کیے اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کیا۔ 1666 عیسوی میں سرحد کے شاعر خوشحال خان خٹک کی سورش اور علی گڑھ کے نواح میں جاٹوں کی غارت گیری ختم کی۔ اورنگزیب عالمگیر نے 1686 عیسوی میں بیجاپور اور 1687 عیسوی میں گوال گنڈا کی ریاستیں ختم کر دیں۔ مرہٹوں کے تعاقب میں ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے بھی فتح کر لیے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان میں پھیل گئی تھی۔ آج کے دن 1880 عیسوی میں منشی پریم چند کی پیدائش ہوئی۔ پریم چند اردو کے مشہور ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں۔ ان کا اصلی نام دنپت رائے تھا، لیکن ادبی دنیا میں پریم چند کے نام سے مشہور ہیں۔ پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے تقریباً 7-8 برس فارسی پڑھنے کے بعد انگریزی تعلیم شروع کی۔ 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ 1 سال بعد والد کا انتقال بھی ہو گیا۔ پورے گھر کا بوجھ آپ پر ہی پڑ گیا۔ فکر معاش نے زیادہ پریشان کیا تو بطور ٹیوٹر پڑھانے لگے اور میٹرک پاس کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ اسی دوران میں BA کی ڈگری حاصل کی۔ پریم چند کو ابتدا ہی سے کہانیاں پڑھنے اور سننے کا شوق تھا اور یہی شوق چھوٹے چھوٹے افسانے لکھنے کا سبب بنا۔ ان کی باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1901 عیسوی سے ہوا، جب آپ نے رسالہ زمانہ کانپور میں مضامین لکھنے شروع کیے۔ اول مختصر افسانے لکھے اور پھر ناول نگاری میں بھی ان کے قلم نے 4 چاند لگا دیے۔ انہوں نے ناول اور افسانے کے ساتھ چند ایک ڈرامے بھی لکھے۔ پریم چند مہاتما گاندھی کی تحریک سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ وہ دل و جان سے ملک کی آزادی کے لیے لڑنا چاہتے تھے، لیکن اپنی مجبوریوں کی بنا پر کسی تحریک میں عملی حصہ نہ لے سکے۔ پریم چند کو اردو اور ہندی دونوں زبانوں پر امور حاصل تھا۔ 8 اکتوبر 1936 عیسوی میں بنارس میں ان کا انتقال ہوا۔ آج کے دن 1940 عیسوی میں ادھم سنگھ کا انتقال ہوا۔ ادھم سنگھ پنجاب کا ایک غیور اور دلیر انسان تھا۔ وہ جلیانوالہ باغ کا المیہ فراموش نہ کر سکا۔ یہ واقعہ اس کے سینے میں کانٹے کی طرح پیوست تھا۔ اس نے عزم کر لیا کہ وہ جلیانوالہ باغ کے قاتل جنرل ڈائر سے بدلہ لے کر ہی دم لے گا، اور اس نے جلیانوالہ باغ کے شہیدوں کی قیمت اس وقت چکائی جب سرمایہ دار قومی آزادی کے نام پر برطانوی سامراج سے سودا بازی کرنے میں مصروف تھے۔ ادھم سنگھ کو اپنا عزم پورا کرنے کا موقع جلیانوالہ باغ واردات کے 20 سال بعد ملا، جب لندن میں ایک شام گیکسٹن ہال میں منعقدہ ایک تقریب میں لیفٹیننٹ جنرل ڈائر اگلی صف میں بڑے اطمینان اور سکون سے برجمان تھا۔ اس کو معلوم نہ تھا کہ اس کی موت ادھم سنگھ کے روپ میں اس ہال میں کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ جو ہی تقریر کا سلسلہ شروع ہوا اور کچھ وقفہ کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ڈائر کا نام نشر ہونے پر وہ اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ تقریب کی جگہ پستول کی گولیوں سے گونج اٹھی اور جلیانوالہ باغ کا جنرل اسٹیج پر ڈیر ہو گیا۔
حاضرین کی صفوں میں ادھم سنگھ پستول ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک تھی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے اقبال جرم کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلانوالہ باغ میں مارے گئے نہتوں کا انتقام لینے کے لیے ہندوستان سے آیا تھا اور اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے اس پر فخر ہے۔ انگریزوں نے ادھم سنگھ کو لندن کی ایک جیل میں 31 جولائی 1940 کو پھانسی پر لٹکا دیا۔